نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ شعراء کی چھٹے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور 19 پارے کا 10واں رکوع ہے. اللہ رب فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آنے والے رسولوں کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی. یہ قال لهم اخوهم نوح کہ جس وقت ان لوگوں سے حضرت ان کے ہی بھائی یعنی ان کی ہی قوم کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، تم اپنے ان معبودان باطلہ کی عبادت کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جو تمہارا خالق مالک رازق سب کچھ ہے. انی لکم رسول امین بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ایک ایماندار دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ تم ایک اللہ سے ڈرو، واطیعون اور تم میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو. جیسی عبادت کے بارے میں تمہیں بتلا رہا ہوں اس طرح سے تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی توحید پر ایمان لے کر آؤ، میری رسالت پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو. وما اسألکم علیہ من اجر میں اس دعوت کے کام پر تم سے کسی بھی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہا. ان اجری الا علی رب العالمین میری اجرت، میرا صلہ، میرا معاوضہ اس رب پر ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے کہ مجھے میرے کام کا بدلہ اللہ مجھے دے گی. میں تم سے کسی بھی مفاد کا جو متعلق نہیں ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون تم اللہ سے ڈرو، واطیعون تم میری پیروی اختیار کرو. قالوا قوم کے لوگ کہنے لگے انؤمن لک کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں، واتبعک الارذلون حالانکہ آپ کی اتباع کرنے والے الارذلون بہت رذیل قسم کے لوگ ہیں، بہت حقیر قسم کے لوگ ہیں. قال وما علمی بما كانوا يعملون حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے مجھے علم بما كانوا يعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں تو مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کن پیشوں سے وابستہ ہیں. اب جو بھی ایمان لے کر آیا تو اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا. ان حسابهم الا على ربي لو يشعرون ان لوگوں کا حساب میرے رب کے اوپر ہے، یعنی میرا رب جانتا ہے کہ کون ایمان لے کر آیا اور کس کو کس طرح سے بدلہ دینا ہے. لو تشعرون اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اگر تم بھی ایمان لے کر آؤ گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اس میں کسی پیشے سے وابستہ لوگوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے یا ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو بھی ایمان لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. وما انا بطارد المؤمنین اور میں ایمان لانے والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، پیچھے ہٹانے والا نہیں ہوں. میرے ہاں تمام ہر اس شخص کی وقت اور اہمیت ہے جو ایمان لانے والا ہے. اس کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، اگر ایمان لے آتا ہے تو وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے، قابل عزت ہے. ان انا الا نذیر مبین میں تمہیں کھلم کھلا جگہ ڈرانے کے لیے آیا ہوں. میرا کام جو ہے وہ تمہیں اللہ سے ڈرانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اگر ایک اللہ کو مانو گے اور اس کی مانو گے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوگے تو پھر تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اگر تم اس کی نہیں مانو گے تو پھر میں تمہیں دردناک عذاب کی نوید سناتا ہوں. قالوا یہ لوگ کہنے لگے لئن لم تنتهی یا نوح اے نوح اگر آپ اس بات سے باز نہ آئے، اپنی دعوت کو روکا نہیں،
لتکونن من المرجومین، تو آپ ضرور بھی ضرور مرجومین لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی ایسے لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کو سنسار کیا جاتا ہے۔ سنسار مطلب جن پر پتھر مارے جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں کسی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب ان قومی کذبون، جب حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، اور مایوسی کوئی 2-4 سال کی بات نہیں تھی بلکہ 950 سال تک خود قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو تبلیغ کی ہے۔ مسلسل دن و شب جو ہے وہ اسی فکر میں اور اسی تبدو میں گزارے جا کے کسی طرح میری قوم والی ایمان لے آئیں، ہر طرح سے جو ہے امام حجت فرمایا کہ ربی، اللہ سے دعا کی ربی ان قومی کذبون، اے میرے رب بے شک میری قوم نے کذبون، انہوں نے مجھے جھٹلایا، میری کسی بھی بات پر ایمان لانے والے قوم کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ ایمان لے کر نہیں آئی تھی۔ ایمان لانے والوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 80-82 ایسے لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی طویل محنت کے بعد ایمان لے کر آئے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی فافتح بینی و بینہم فتحا، اے اللہ میرے اور ان کے درمیان ایک واضح فیصلہ فرما دے، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور اے اللہ مجھے بھی نجات عطا فرما اور ان لوگوں کو بھی جو میرے ساتھ ہیں ایمان لانے والوں میں سے ان کو بھی تمہیں نجات عطا فرما، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پر تو اب اپنا عذاب نازل فرما دے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جو بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے، یعنی کہ جو ایمان لے کر آئے تھے اور ایمان لانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی جنہوں نے اطاعت کی اور سفینہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں بھی وہ سوار ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان سب کو کامیاب کیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اللہ رب العزت مانتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کے بعد یعنی ایمان لانے والوں کے بعد جو باقی رہنے والے تھے ان کو غرق کر دیا۔ سیلاب کے اندر، اس پانی کے اندر جو اللہ رب العزت کے عذاب کی صورت میں جو نازل ہوا تھا، زمین میں بھی اگلا تھا اور آسمان سے بھی موسلادھار جو بارشیں ہوئی تھی، جس کا تفصیل ذکر سورہ ہود کے اندر 12 پارے میں ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، کہ بے شک ان تمام باتوں میں، ان واقعات میں لآیہ، عبرت کی نشانی ہم لوگوں کے لیے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان لوگوں میں سے اکثر لوگ جو وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، مومن نہیں ہوئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی یقیناً زبردست رحم فرمانے والا ہے، جو اللہ رب العزت سے رحم مانگتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ضرور جو ہے وہ دنیا میں بھی ان پر رحم فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی جو ہے وہ رحمت کی حد ہوگی، انتہا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایسی اقوام کو مقام عبرت بنا دیا جنہوں نے اپنے نبیوں کو ستایا، ان کی پیروی نہ کی۔ قوم نوح بھی اس کے اندر ایسی قوم تھی کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن عدم پیروی کی صورت میں جو ہے ان کے اوپر بڑا دردناک ترین عذاب آیا، پانی کا ایسا عذاب آیا کہ ہر طرف پانی ہی پانی، اور اس طرح سے پانی کہ موجود کل دیوار ایسی لہریں جیسے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں، سب کچھ جو ہے وہ ڈوب گیا تھا۔ اور علماء نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پوری روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ سیلاب آیا تھا۔ ایسا نہیں کہ صرف پوری کی بستی میں، بلکہ اس وقت جو آبادی تھی وہ وہی انہیں کی قوم پر مشتمل تھی، اور پوری روئے زمین پر، پورے کائنات زمین پر جو ہے وہ پانی کا پانی ہر طرف تھا۔ اور اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے ہی محفوظ رہے، اور باقی سب کے سب جو ہے پانی کے اندر غرق ہو گئے۔ اس اللہ کے بنا ماننے کی وجہ سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے نافرمان اقوام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے وہ ہمارے مالک، بارگاہ میں قبول فرما،
اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے قسم کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خیرات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن و سنت کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مبارکہ پر تمام عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، منافقت سے، غلط رسم و رواج سے، بدعات بدعات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے ساتھ آسانی کرم و فضل والے معاملہ فرما، سب کے رنج اور غموں کو ضرورت و مسرت اور خوشیوں میں تبدیل فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمانوں کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے اللہ تو تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ کشمیر کے مسلمان ہو یا فلسطین کے مسلمان ہوں، اے اللہ تو سب کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ان کے دشمنوں کو نیست نابود فرما۔ اے اللہ بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی جو اس وقت انتہائی سخت آزمائش کا شکار ہے، اے اللہ ان آزمائشوں سے عذاب سے ان کو نجات عطا فرما، ان کے شہداء کی قربانی کو قبول فرما، ان کے پسماندگان بالوالدین صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد و شوق شہادت پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں تو سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ہم سب کی زندگیوں میں عمروں میں برکت